کہتے کہ میں کوئی دینی یا اسلامی کتاب کھولنے سے پہلے اللہ سے یہ دعا کر سکتا ہوں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال؟ بالکل کر سکتا ہوں۔ وضو کے وقت میں ہمیں مسح جو ہے وہ پورے سر کا کرنا ہے، بلکہ یوں آگے سے لے کے پیچھے پھر آگے تک لے آنا ہے، اور احناف کے نزدیک الٹے ہاتھ سے گردن کا مسح بھی کرنا ہے، کیونکہ ایک روایت مبارک میں ہے کہ جس آدمی نے گردن کا مسح کیا وقی الغل یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو اغلال سے اور قید جو جہنم کے زنجیریں ہوں گی ان سے بچا لیا جائے گا۔ میرے دوست نے بیوی سے کہا کہ تم فارغ ہو، تو بہرحال طلاق ہو گئی، وہ حاملہ بھی ہو طلاق ہو جاتی ہے، صرف یہ ہے کہ حمل کے دوران طلاق دینے والا گناہگار ہے، یہ نہیں کہ طلاق نہیں ہوتی، طلاق تو ہو جاتی ہے۔ دیکھو نا، اگر بغیر وضو کے کسی کے پر آپ گولی چلائیں تو گولی نہیں لگے گی، پہلے وضو کر کے پھر چلائیں گے، وہ طلاق تو ہو جاتی ہے، لیکن گناہگار ہے کہ تم نے کیوں طلاق دی۔ بہرحال اس کے بعد وہ رجوع کر سکتا ہے، نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے حمل کے بعد۔ اگر مجھے گھر سے 10 ریال دیتے ہیں کہ دکان سے سامان لے کر آؤ، تو میں وہ چیز لے آؤں، 2 ریال بچ گئے ہیں، تو وہ گھر والوں کو بتا دو پھر رکھ لو، یہ تو نہیں کہ ان کو نہ بتاؤ، ویسے چوری کرتے رہو، عادت ہو جائے گی پھر۔ علماء سے کس حد تک عقیدت رکھیں، ان کا احترام کریں، اور کس حد تک ان کو سجدہ تو نہیں کرنا، ان کا احترام ہی کرنا ہے کہ وہ علماء ہیں، اللہ نے ان کے سینے میں اپنے کتاب و سنت کا علم رکھا ہے۔ کشمیر میں اور ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ بھئی ہم تو سچی بات یہ ہے کہ بے بس اور بے بس لوگ ہیں، ماں سوائے دعا کرنے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، اور دعائیں بھی ان کی ہم سے زیادہ اثر رکھتی ہیں کیونکہ وہ مصیبت میں ہیں۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، ان کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے فرمایا عجیب آدمی، اللہ نے تیری دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، میری دعا قبول کرنے کا وعدہ تو نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب مضطر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، جاؤ دعا کرو۔ تو ان کی دعائیں بھی ہم سے زیادہ بااثر ہیں انشاءاللہ، کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کر لوں کہ یقین کر لیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ایک نہ ایک دن ظلم ختم ہوگا، اور خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، وہ ضرور رنگ لائے گا۔ یہ امتحان ہوتے رہتے ہیں، بڑے بڑے امتحانوں میں صحابہ بھی گزرے ہیں، ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ اب کربلا میں جو ہوا ہے سیدنا حسین آل رسول کے ساتھ، تو وہ کوئی کشمیر کے مظالم سے کم ہے کہ ان کو ان کے بچوں کو شہید کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں سیدنا عثمان پہ جو گزری ہے کہ حضرت عثمان خلیفہ راشد ہیں، ان کو ان کے گھر میں قید کیا گیا، ان پر 40 دن تک پانی بند رکھا گیا، جیسے آج کشمیریوں پہ ہر چیز بند ہے۔ اس لیے آپ صبر کریں اور اللہ سے رجوع کریں، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، وضو ہے، نہیں ہے، پاک ہیں، ناپاک ہیں، اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے انشاءاللہ دشمن ناکام ہوگا۔ میں نے اپنی فیملی اور اپنے لیے آسٹریلیا کے ویزا کا اپلائی کیا ہوا ہے، استخارہ کرو کہ اگر خیر ہے تو اللہ آسان کر دے، اور شر ہے تو اللہ دور کرے۔ میں نے اپنا خواب بولا، حضور پاک نے خواب کی تعبیر دی، بڑی اچھی بات ہے، بڑے خوش قسمت ہو۔
میری بیوی نیک بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، بہت خوبصورت بھی ہے، لیکن میرا اس کے بعد جانے کو دل نہیں کرتا، طلاق دے دو تاکہ کسی شریف آدمی کے ساتھ شادی کر لیں، پھر تمہارے دل کا پتہ لگ جائے گا نا۔ یہ عجیب آدمی ہے، نیک بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، اس کا دل نہیں کرتا، تمہارا دل گندی عورتوں کی طرف کرتا ہوگا، نیک عورت تمہیں اچھی نہیں لگتی نا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورت کو پسند کرتے ہیں اور خبیث خبیثہ کو پسند کرتے ہیں۔ الزانیۃ لا ینکح الا زان، زانی عورت زانی مرد سے شادی کرتی ہے اور زانی مرد بھی زانی عورتیں ڈھونڈتا ہے، تو تم کسی خبیثہ پر دل دے بیٹھے ہو گے نا، تو اسی لیے اس بیچاری پاک بات عورت کو نہ لٹکاؤ، فارغ کر دو۔ میری عمر 20 سال ہے، سر میں درد رہتا ہے، سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ اگر سردیوں کی موسم میں صبح کے وضو کے ساتھ جراب پہن لی جائے، دوبارہ وضو کی حالت ہو تو پاؤں پر مسح کر سکتے ہیں، جرابوں پر مسح نہیں کر سکتے۔ اگر چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہوں تو ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ المسح علی الخفین، حدیث میں لفظ خفین کا ہے۔ اور دوسرا دیکھیں نا، آپ کو اللہ نے پڑھے لکھے لوگ ہیں، خدا کے لیے بتائیں، حضور کے زمانے میں یہ ہے کہ نیلون کی جرابیں تھیں، اسی پہ مسح کرتے تھے حضور پاک، اس وقت یہ بنی بھی تھی، لفظ جراب آ گیا تو پیچھے پڑ گئے اس کے۔ کہتے ہیں کہ ہم حنفی لوگ جو ہیں حرم میں آتے ہیں تو امام حرم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو رفع یدین کر سکتے ہیں، جب رفع یدین کرنا ضروری ہی نہیں حنفی مسلک میں تو کیوں کرو؟ رفع یدین نہ کرنے کے دلائل جو ہیں وہ کرنے سے زیادہ قوی ہیں، ہم ان پر اعتراض نہیں کرتے جو کرتے ہیں، لیکن جو نہیں کرتے ان پر ان کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ اعتراض کریں۔ سب سے بڑی حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت سے رفع یدین کرنے کی، خود حضرت عبداللہ ابن عمر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جب حدیث کا راوی خود عمل چھوڑ دے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل ختم ہو چکا ہے۔ میرے والد عبدالحفیظ اللہ مغفرت کرے، میرے بھی بہت بڑے عالم تھے، میرے ماموں تھے مولانا شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے علماء میں سے تھے۔ ان کا بھی پوتا محمد اسماعیل فوت ہوا ہے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ کی شان ہے، ان کے بیٹے بھی فوت ہو گئے، اب یہ پوتا بھی فوت ہو گیا، اب گھر میں عورتیں ہی عورتیں ہیں، اللہ ان کی مدد کرے۔ میں نے پہلی 2 رکعت میں تشہد میں مل گیا، پھر امام نے سلام، میں نے کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھی، یعنی 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعت بچ گئی۔ تو 2 رکعت آپ نے جو پڑھنی ہے اس میں صرف فاتحہ پڑھیں گے اور کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، اور بعض علماء احناف فرماتے ہیں کہ خاموش رہے، کچھ بھی نہ پڑھے، چونکہ امام کے پیچھے تھا۔ میرے والد صاحب 40 دن کے لیے تبلیغ پہ گئے ہیں، اللہ کامیاب کرے۔ اشراق کی 4 رکعت سنت ہے، ویسے 2 پڑھو تو جائز ہے۔ میرا بیٹا بالکل کہنا نہیں مانتا، اللہ ہدایت دے، تم بھی شاید اپنے والد کے نافرمان رہے ہو، وہی سزا بھگتنی پڑتی ہے اولاد کی طرف سے۔ اگر تم اپنے والد کے فرما بردار ہوتے تمہاری اولاد کبھی نافرمان نہ ہو۔ یاد کرو اپنے گناہ، توبہ کرو، استغفار کرو، اور 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے والد لڑکے کی ہدایت کے لیے دعا کرو۔ اگر دانت میں کوئی گوشت کا ذرہ پھنس گیا، ہم نے وضو کر لیا، نماز میں نماز ہو گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وضو بھی ہو گیا۔ قرض دار جو ہے وہ ہمیشہ بہانے کرتا ہے، ہم جھوٹ بول کے قرضہ وصول کر سکتے ہیں، اپنے حق لینے کے لیے اگر جھوٹ بولنا ضروری ہے تو بول سکتے ہیں۔
میری بہن کے رشتے کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ روز پڑھ کے دعا کریں، اللہ آسان کریں گے۔ اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا کیا کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں بسم اللہ لکھو تو برکت ہوتی ہے، باقی 11 مہینے لکھو تو برکت نہیں ہوتی۔ یعنی 11 مہینے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں برکت نہیں ہوتی، صرف محرم کے مہینے میں برکت ہوتی ہے۔ یہی تو جھوٹ ہے، یہی تو بدعت ہے، یہی تو شیعہ نے گڑے ہوئے ہیں مطلب۔ معراج کی رات روزہ رکھنا چاہیے، کیوں روزہ رکھو؟ تم کو معراج پہ جا رہے ہو۔ میں سورۃ ملک بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، وضو پڑھ کے سوتے، بڑی اچھی بات ہے، بڑے خوش بختوں کے وضو سے سوتے ہو۔ ایک آدمی نے 2 یا 4 سال پہلے ہمارے پیسے بزنس میں لگائے ہیں، اب پیسے بھی واپس نہیں کر رہا، اللہ سے دعا کرو، کیونکہ اصول یہی ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست تھے، وہ کہتے مکی صاحب کسی کو پیسے دینے والا بے وقوف ہوتا ہے اور لے کے واپس کرنے والا احمق ہوتا ہے۔ میں کہا کیوں دیے تم نے؟ کیا گارنٹی تھی تمہارے پاس؟ کسی عالم دین کو یا مدرسے میں جا کر تو تم نے نہیں دیے، بزنس کے لیے تم نے دیے، تو اس سے تم باقاعدہ چیک لکھواتے، پر نوٹ لکھواتے، ریکارڈ بناتے، آج اس کا باپ بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ بزنس پھر بزنس کے طریقے سے کرو۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے، اگر آپ روتے ہیں، ہاں اگر واویلا کرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں منہ پہ، تو پھر میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر میت کا منشا یہ تھا کہ میرے اوپر روئیں، پھر اس کو تکلیف ہوگی، ورنہ اس کا کیا قصور ہے؟ میرے والد نے بیٹیوں کے نام جائیداد لکھ دی تھی، بیٹیوں بھائی نے پٹواری کے ساتھ مل کر بہنوں کی جگہ بیوی اور بھابھیوں کے انگوٹھے لگوائے، بالکل یہ فراڈ ہے، اس کے خلاف کیس کریں، انشاءاللہ وہ 420 میں جیل جائے گا، اور جنہوں نے وہ جھوٹے انتقال انگوٹھے لگوائے وہ بھی سب جیل چلے جائیں گے، کیونکہ آج کل تو 1 منٹ میں انگوٹھے کو دیکھ لیتے ہیں کس کا ہے۔ خانہ کعبے کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھنے کی دلیل ہے کہ وہ آدمی جنتی ہے، تو جو آج تک کعبے میں داخل نہیں ہو یعنی وہ جنتی نہیں ہے۔ حضور نے تو کہیں نہیں فرمایا کہ جو کعبے کے اندر نماز پڑھے گا وہ جنت، کہا جو کلمہ پڑھے گا وہ جنتی ہے۔ ہم کسی کے لیے صدقہ جاریہ کرتے ہیں، کنواں لگوا دیا، پانی کا نل لگوا دیا، مدرسے کا کمرہ بنوا دیا، بس، تو جب تک وہ رہے گا اس کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، یعنی جاری ہے صدقہ۔ اگر 4 رکعت والی نماز میں امام کے پیچھے مقتدی نے پہلی تشہد کے بعد درود پڑھ لیا، بہرحال اب وہ نماز تو ہو جائے گی لیکن نہیں پڑھنا چاہیے۔ سجدہ صاف تب کرے جب اکیلا ہو، وہ تو امام کے پیچھے ہے۔ منگیتر کے لیے دعا کرنی جائز ہے، جب تک آپ کا نکاح نہ ہو، صرف منگنی شنگنی سے کچھ نہیں ہوتا، نہ دعائیں کرو نہ وظیفے پڑھو، جب نکاح ہو جائے پھر سب کچھ پڑھنا۔ میرے شوہر ملک سے باہر کام کرتے ہیں، کسی لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بڑا سمجھایا وہ نہیں سمجھتے، کہ دسمبر تک آ جاؤں گا صرف اس لڑکی کا پیچھا چھڑانے کے لیے۔ میرے اپنے شوہر کو بولا بالکل ٹھیک ہے، بلائیں، جان چھڑائیں اس کی۔ اور دیکھیں نا، اسی لیے حکم ہے کہ کافر ملکوں میں بغیر دین کی ضرورت کے نہ جائیں، تجارت ہو یا تعلیم ہو یا تبلیغ ہو۔ جو بغیر ضرورت کے جاتے ہیں نا، وہی تو جا کے پھر ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں، چونکہ وہاں تو ہر چیز فری ہے نا، تو جب ہر چیز مفت ملتی ہو تو مفت کی شراب تو مولوی قاضی بھی نہیں چھوڑتا۔ ٹی وی پہ ڈرامے دیکھنا بالکل حرام ہے،
قوت با کے لیے 90 نسخہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں تلبینہ، یہاں بنا ہوا بھی ملتا ہے ڈبوں میں بند۔ اچھا آپ کے پاکستان میں بھی وہ میرے بھی دوست ہیں، بھائی ہیں، حکیم عبقری صاحب لاہور والے، ان نے خود بھی وہاں بنایا ہے تلبینہ، بڑا اچھا ہے، وہ لے لیں اور صبح و شام دودھ میں ڈال کے جیسے کھیرنی بناتے ہیں کھا، سب سے بڑی مقوی چیز ہے، حضور کو حضرت جبریل نے بتائی تھی۔ حجامہ کرائیں وہ بھی مفید ہے۔ میرے خالہ اور خالو عمرے پہ آئیں گے، میں ان کے ساتھ عمرے پہ آ سکتی ہوں؟ آ سکتی ہیں۔ میرے 2 بچے ہیں، ایک 2 سال کا، دوسرا 3 سال کا۔ جب پیدا ہوئے تھے میں نے ان کے نام کے 2 بکرے مدرسے کو دیے ہیں، بس وہ عقیقہ ہو گیا، اور کیا چاہیے؟ مدرسے کو دیے تو وہ ذبح کر کے کھا گئے۔ سنت والا حجامہ یہاں موجود ہیں، کرنے والے ان سے جا کے کریں، وہ پچھنے لگاتے ہیں، اللہ عالم، بہرحال سنت ہے اور فائدہ بھی بڑا۔ میری بیوی حاملہ تھی، اس کا حمل ضائع ہو گیا، اسقاط ہو گیا، اب خون بھی بند ہو گیا، وہ پاک ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے۔ اگر کوئی دعا میں جنت نہ مانگے، اللہ کی رضا مانگے، وہ بھی تو ایک ہی بات ہے، اللہ کی رضا ہی سے تو جنت ملے گی نا۔ اگر طائف جائے بغیر احرام کے لوٹے، اس پہ دم ہے، یا پھر دوبارہ طائف لوٹ جائے اور عمرہ کر لے تو دم نہیں دینا پڑے گا۔ ہمارے حیدرآباد میں ایک مسجد ہے، محلے میں امام صاحب جو ہیں وہ صلاۃ بھی پڑھتے ہیں، ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں جو میلاد کرتے ہوں، وہ اہل بدعت ہیں۔ ہم انڈیا سے آئے ہیں، دعا کریں کہ ہمارے اہل و عیال میں آپس میں محبت ہو۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ قبرستان میں مسجد نہیں بنا سکتے۔ عمرے سے طواف زیادہ کریں، وہ افضل ہے۔ وطر قضا ہو جائیں تو حنفی مسلک میں اس کی قضا پڑھنی واجب ہے، چونکہ وطر واجب ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک قضا نہیں ہے، چونکہ ان کے نزدیک وطر سنت ہے۔ فجر کی نماز قضا ہو جائے تو سنتیں بھی قضا میں پڑھیں، ورنہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ لیکن فجر کی 2 سنتیں حضور کو بہت محبوب ہیں۔ شکرانے کے لیے نفل پڑھیں، بالکل پڑھیں۔ دور سے جو ہم پڑھتے ہیں وہ درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اور جو روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے وہ سلام ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں شوگر کا مریض ہوں، کلمہ بھی پڑھتا ہوں، آیت کرسی پڑھتا ہوں، بہرحال آپ پڑھتے رہیں، باقی شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی بندے کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، علیک کاف خطاب کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے انبیاء زندہ ہیں۔ اگر عشاء کی قضا آپ نے پڑھنی ہے، وطر کی قضا بھی پڑھنی ہوگی، چونکہ وطر واجب ہے۔ حدیث اور قرآن اور نحو وغیرہ کو افضل وقت وہی ہوتا ہے تہجد کا، اس میں آدمی کا دماغ صحیح ہوتا ہے اور زیادہ جلدی یاد ہوتی ہے بات۔ میں رابق میں رہتا ہوں، کئی دفعہ وہاں سے آیا ہوں سادہ کپڑوں میں، بہرحال آپ کا دم ہے، چونکہ رابق جو ہے وہ میقات ہے، ساتھ ہی تو میقات ہے الجحفہ، آپ بغیر احرام کے آئیں گے تو دم پڑے گا۔ طائف سے بھی ضروری اور رابق سے بھی ضروری ہے، چونکہ رابق کے ساتھ ہی تو ہے الجحفہ، میقات ہے۔
میں اپنے بچے کی شادی کے لیے جاتا ہوں، رشتہ نہیں بن رہا، تو سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ یصلی بقلبہ انا ما اعرف هذا الموضوع فصل من اہل العلم۔ عورت کو جو مال اپنے والد سے وراثت میں ملے وہ اس کی مرضی ہے، اپنے بھائی کو دے، اپنے بچوں کو دے۔ بیٹی کو میراث میں آدھا ملتا ہے، بیٹے کو دوہرا ملتا ہے۔ علماء کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، نہیں شیطانوں کو لینا چاہیے۔ علماء کیوں ہے؟ اللہ کے بندے اگر اچھے لوگ نہیں آئیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ انٹرنیٹ سے ویڈیو کالنگ کرنا کیسے ہے؟ کوئی حرج نہیں، کیا ہے؟ اگر ایک سہولت اللہ نے دی ہے تو فائدہ اٹھائیں۔ حرم سے ملا ہوا مکتبہ مکہ المکرمہ، ہاں یہی ولادت کی جگہ ہے۔ اب اس جگہ انہوں نے مکتبہ بنایا ہوا ہے، اگر آپ یعنی صفا و مروہ کے درمیان سے نکلیں تو بالکل سامنے ہے۔ تو بہرحال ولادت کی جگہ یہی ہے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وبناتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین۔ اللہم اصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین، اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین، اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین، اللہم اصلح لنا شأننا كلها فلا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عین قط ولا أقل من ذلك، اللہم لا تجعلنا مصغة للمازغین، لا تجعلنا عقبة للآكلين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، نجنا من الغم، نجنا واہلنا من الکرب العظیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔